پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین کی پینشنز ادا کی جو 2013 اور آنورڈ سے ادا نہیں کی گئی تھیں 24 ارب کی رقم سے. اس صورتحال میں جب ہماری حکومت آئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک پرائیویٹ انویسٹر کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو اتنا بڑا اس کے اندر اوور سٹافنگ ہے، تقریباً جتنا عملہ چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے، اور غلط وقت کے اوپر بھی بھرتی ہوا، غلط سکل سیٹس کے اوپر بھی بھرتی ہوا، ان کو ہمیں ان کے واجبات ادا کر کے ہمیں ان کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا. اور وہ واجبات کیا ہیں؟ یہ جو ہم 4,500 ملازمین کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں، اوسطاً 23 لاکھ روپیہ فی ملازم جو قانون کے مطابق اور پی ایس ایم سروس رولز کے مطابق ان کے واجبات بنتے ہیں، وہ ان کو ادا کیے جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو حکومت ماضی میں پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں بیل آؤٹس دے چکی ہے اس مل کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے، وہ 92 ارب روپے کے قریب ہے. اور ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 75 کروڑ روپیہ تو ماہانہ صرف اس بند مل کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مل اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑی ہو اور اس کے اندر ایک پرائیویٹ انویسٹر آئے. پرائیویٹ انویسٹر بھی اب جو آئے گا، ظاہر ہے اس کو بھی اس کے اندر اربوں ڈالر پہلے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس کی مرمت کے لیے اور اس کی اپ گریڈیشن کے لیے. اور جو ہماری ان سے گفتگو ہوتی ہے، اس وقت 670 کے قریب ملازمین کے کیسز مختلف کیسز میں بھی موجود ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سارے معاملات کو حل کریں اور ایک ایسا سٹرکچر بنائیں. اس پہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سیاست ہوئے گی اس فیصلے کے اوپر، اور سیاست وہی لوگ کریں گے جن کے ادوار میں سکینڈلز بھی بنے اس مل کے حوالے سے، جن کے ادوار میں یہ منافع سے نقصان میں گئی، جن کے ادوار میں اس کو بند کیا گیا اسٹیل مل کو، 5.5 سال سے یہ بند ہے، اور جن کے ادوار میں ایک بیان یہ بھی آیا کہ جو پی آئی اے خریدے گا اس کو اسٹیل مل مفت دے دی جائے گی. یہ سب لوگ اس پہ سیاست کریں گے. لیکن ہمیں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 9,500 لوگ ہیں جن کو ہم اوسطاً 20 سے 23 لاکھ روپیہ فی کس دیں گے. لیکن اب اتنے زیادہ اگر ہم آج یہ فیصلہ نہ کریں تو کئی 100 ارب جو ہیں وہ ہمیں مزید جھونکنے پڑیں گے اس ادارے میں. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ 200 اگر یہ بر وقت فیصلے کر لیے جاتے تو یہ اتنے 100 ارب اگر حکومت اپنے ترقیاتی فنڈ میں لگاتی، اس کے ہسپتال بناتی، اس کے اسکول بناتی، اس کے پل بناتی، سڑکیں بناتی، تو اس سے لاکھوں روزگار پیدا ہونا تھا، معیشت آگے جانی تھی. لیکن یہ بہرحال بر وقت فیصلے نہیں کیے گئے، اور آج ہم نے یہ بر وقت فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں. جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں سومرو صاحب، وہ اس پہ مزید تفصیل بھی آپ کو دے دیں گے کہ یہ نہیں کہ کوئی زمین بیچ رہے ہیں ہم، یہ ایسی چیز ہے. اس کی 19,000 ایکڑ کے قریب زمین ہے، اس میں سے تقریباً 1200-1300 ایکڑ جو ہے اس کا ایک لیز اگریمنٹ جو ہے وہ کیا جانے کا سوچا جا رہا ہے، اور وہ لیز اگریمنٹ بھی اسپیسیفکلی پاکستان سٹیل ملز کی رننگ کے پرپز کے لیے کیا جائے گا کسی انویسٹر. اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ پاکستان کے جو پرائیویٹائزیشن کے قوانین ہیں، ٹرانسپیرنٹ رولز کے مطابق اس کی بیڈنگ کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ کوئی انٹرنیشنل پلیئر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اس کی شراکت کرے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ فیصلے کریں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے نقصانات 2,000 ارب سے زیادہ ایکیومولیٹڈ تجاوز کر چکے ہیں. یہ پاکستان کے اینیول ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہے. جتنا ہم اپنی پاک فوج کو دیتے ہیں، اپنی حفاظت پہ خرچتے ہیں اینیولی سالانہ، اس سے بھی زیادہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ایکیومولیٹڈ لاسز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. تو اگر ہم نے معیشت کو آگے چلانا ہے تو ہمیں آج یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درست فیصلہ ہے جو کابینہ نے کیا اور جس کا عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. پاکستان سٹیل مل کا بورڈ بھی اس فیصلے کی تائید کر چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب رویہ بھی نہیں ہے یا کوئی طریقہ بھی نہیں حکومت کے لیے چلنا کہ ایک 5.5 سال سے بند مل پڑی ہے اور ہر مہینے حکومت 75 کروڑ روپیہ جو ہے اس کے ملازمین کو دے رہی ہے. بہرحال ان تمام ملازمین کو جو سروس رولز کے مطابق معاوضہ بنتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا اوسطاً 23 لاکھ کے قریب بنتا ہے فی بندہ. کسی کو کم ملے گا، کسی کو اس سے بہت زیادہ بھی ملے گا، لیکن اوسطاً یہ فگر بنتی ہے. یہ ہم ادا کریں گے. جتنے پینشنرز تھے جن کے 2013 سے آن ورڈز ان کو ڈیوز نہیں دیے گئے تھے، وہ ہم 2 ہفتے پہلے کلیئر کر چکے ہیں. 24 ارب کی وہ رقم تھی،
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اس معاملے کو آگے لے کے جائیں گے, اور ایک جو نیا انویسٹر آئے گا بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ صحیح بندے ہائر کر کے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. تو اب میں آپ کے سوالات اس کے حوالے سے لینا چاہوں گا. جی جی, یہ بتائیں آپ اس کو کسی انٹرنیشنل انویسٹر کے ساتھ حکومت کی شراکت کر رہے ہیں جی, یہ دوبارہ آپ پہلے سے بڑا جرم نہیں کر رہے, کیونکہ یہ تو حکومت سے نکل جانا چاہیے تھا یہ ادارہ. اگر حکومت میں کریں گے تو جتنے آپ کے سکھ یونٹس پڑے ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں ان سکھ یونٹس میں یہ یونٹ رہے گا, کیونکہ حکومت کے جو بندے ہیں ان کی شراکت داری ہی سے سارے کام سے خراب ہوتے ہیں. یہ آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ حکومت جو ہے وہ جب بزنس کے اداروں کی مینجمنٹ کرتی ہے تو وہ اس میں معاملات خراب ہوتے ہیں, اور اس کی مثال صرف اسٹیل مل نہیں ہے, اس کی اور بھی درجنوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن ہم مینجمنٹ کنٹرول ان کو ہی دیں گے, جو مینجمنٹ کنٹرول ہے وہ ان کا ہوگا. اور یہ ابھی ایک ٹرانزیکشن سٹرکچر فائنلائز ہو رہا ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں. فائنینشیل ایڈوائزرز وہاں پہ نامینیٹ کیے گئے ہیں, پاک چائنا انویسٹمنٹ گروپ جو ہے اس کے بھی لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں. تو اس پورے پروسیس جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کریں گے. شعیب نظامی صاحب دنیا سے یہ بتائیے کہ سر یہ جو اس وقت تقریباً 4,555 ملازمین ہیں, ان کو فارغ کرنے کے بعد آپ کی سیونگس اماؤنٹ کیا ہوں گی ایکسپینڈیچر کے اوپر, اور دوسری بات کہ آپ کو مجموعی طور پر ان کو کتنی اماؤنٹ دیں گے, اور اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں لیز آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ کس پرپز کے لیے ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہاں پر ایک جو سی پیک کے تحت جوائنٹ وینچرز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, تو ویسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں, جو پہلا آپ کا سوال ہے, یہ 4,555 ملازمین جو ہیں ان کو تقریباً 10 ارب کے قریب, ایگزیکٹ فگر نہیں, 10 ارب راؤنڈ فگر جو ہے وہ ان کے واجبات بنتے ہیں, اور وہ ان کو بر وقت دیے جائیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ سی پیک کے حوالے سے ہم ایک ٹرانسپیرنٹ پرائیویٹائزیشن پروسیس کے حوالے سے, جس میں تمام فورن انویسٹرز دنیا کے جو ہیں ان کو ایک برابر کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اس کے اندر بیڈنگ کر سکے. اور آپ کا تیسرا سوال کیا سر تھا؟ یہ جو ابھی آپ کی سیونگس کتنی تقریباً 75 کروڑ روپیہ مہینے کا. ثناء اللہ صاحب ڈاؤن سے. سر 2-3 سوال. ایک تو یہ بتا دیں کہ 4,500 ملازمین ہیں, 9,500 ملازمین ہیں, اور یہ سب کو آپ نے لے آف کرنا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹیٹ اون کی, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ایک تو اسی یہی بالکل سچویشن ہے پی آئی اے, تو پی آئی اے کے بارے میں اس سے اسٹیل مل سے ڈفرینٹ, اور ریلوے کی بھی یہی پوزیشن ہے, تو ان کے بارے میں کیا ڈیسیجن ہوگا؟ تھرڈ یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت آئی اور آنے سے پہلے بھی عامر ریکارڈ اسد عمر کے بھی بیان موجود ہیں, پرائم منسٹر کے بھی ہیں, آپ کا شاید میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ اسٹیل مل کے کسی ملازمت کو نہیں نکالا جائے گا. اور 2.5 سال آپ کیا کرتے رہے, 2.5 سال میں ایک دن بھی آپ نے اسٹیل مل چلانے کے بارے میں کبھی خود سوچا ہے؟ یہ بھی ذرا دیکھیں, جیسے ہم نے بتایا کہ یہ جو سارا عمل کیا جا رہا ہے یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ پراپر انویسٹر آئے, پراپر ٹیکنالوجی لے کے آئے, اور پراپر بندے ہائر کر کے اس کو چلائے. آپ کو شاید معلوم ہوئے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 4700 کانٹریکچوئل اور ڈیلی ویجر ملازمین تھے جن کو ریگولرائز کیا گیا تھا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رولز کے وائلیشن میں. اس کے بعد 700 ریگولر ویکنسیز جو ہیں وہ پیدا کی گئی تھیں رولز کے اگینسٹ. اس کے بعد 2500 ورکرز کو آفیسر کا گریڈ دیا گیا تھا, اور اس سارے کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو 8 ارب اکاؤنٹ میں پڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے, اور بہت زیادہ را مٹیریل بھی کنزیوم ہو گیا ایلیویٹڈ ویجز دینے میں, اور سارا کچھ. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اس وقت کی جو اخبارات تھے وہ بھرے ہوتے تھے, اسکینڈلز کی بھی زینت ہوتی تھی یہ اسٹیل مل. تو یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ فائنلی ایک پرائیویٹ انویسٹر لا کے اور دوبارہ اس کو ہم اسٹیل مل کو جو ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا کریں, صحیح بندے جن کا صحیح اسکل سیٹ ہے وہ ہائر کریں, اوور اسٹافنگ بھی نہ ہو. اوور اسٹافنگ بھی ایک ادارے کو تباہ کر دیتی ہے, اور اس میں بہت زیادہ اوور اسٹافنگ ہے اور رانگ اسکل سیٹ بھی ہے. تو صحیح لوگ صحیح مقدار میں صحیح ٹیکنالوجی اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ لا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہم کھڑا کریں گے. اور فی الوقت جو بہت ضروری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ 75 کروڑ روپیہ ماہانہ جا رہا ہے, 230 ارب کا قرضہ اس پہ چڑھ گیا ہے, کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ بڑا فیصلہ کرنے سے کتراتی رہی ہیں, یا شاید ان کا کوئی اور مقصد ہوئے گا یا ان کی کوئی اور سوچ ہوئے گی. 92 ارب روپیہ کا بیل آؤٹ دیا گیا پاکستان اسٹیل مل کو, وہ کدھر گیا؟ وہ بھی سارا ضائع ہو گیا. اور تو یہ سارے معاملات جو ہیں اب کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو ان کو ہم نے سیٹل کرنا ہے, اور تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کریں. جی, ٹوٹل 9,500 ملازمین ہیں. پہلے فیز میں 4,500 ملازمین کو کر رہے ہیں, باقیوں کو ہم اگلے فیز میں کریں گے. ٹوٹل ہم کو 95% کے قریب ملازمین کو کریں گے.
دیکھیں وہ جو ان کے ریلیونٹ وزیر ہیں وہ آپ کو اس کے اوپر بریفنگ دیں گے. یہ والا معاملہ زیادہ سنگین اس لیے کہ یہ ادارہ 5.5 سال سے بند پڑا ہے. یہ تو زیرو پروڈکشن پہ ہے نا, بند پڑا ہے یہ ادارہ 5.5 سال سے. اس کے اندر جی عمر ہے آپ کے بول سے. سر میرا یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئی اس کے بعد ہی حکومت آ گئی تو کہا کہ 1 کروڑ ملازمتیں دیں جی, 1250 کروڑ کو ریڈیو سے نکال دیا. اب آپ 4,500 پہلے فیز میں نکال رہے ہیں, تقریباً آپ مکمل طور پر صفایا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جن کو آپ نے ملازمتوں سے نکالا ہے ان کو آپ 23 ارب روپے دے رہے ہیں, کیا آپ 23 ارب روپے سے ان کی باقی جو زندگی ہے وہ گزار سکیں گے, یا پھر یہ لوگ جو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو کر کیا یہ کل کو آپ ہم نے عاموں کا مسئلہ کھڑا نہیں کریں گے آپ کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں ملازمین بھرتی کر کے روزگار دینا یہ تو کوئی نسخہ یا کوئی کلیہ نہیں. یہ کلیہ ساری دنیا میں فیل ہو چکا ہے. سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی جاتی رہی ہیں ماضی کے اندر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر, اور یہ ادارے جو ہیں یہ ان کو پھر اپنے چند سیاسی مقاصد کے لیے ان کو بٹھا دیا گیا ہے. اگر آپ نے روزگار دینا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مین ذریعہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا انجن ہے, اور حکومت ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرے. جہاں پہ آپ نے ریٹین کرنا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو وہاں پہ آپ درست کریں, لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت لا کے نہ صرف کہ آپ روزگار زیادہ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ آپ بہت زیادہ بچت بھی کر سکتے ہیں اپنے بجٹ میں سے. سر یہ بتائیے کہ انویسٹرز کو آج کل جو حالات چل رہے ہیں ویسے ہی بڑے بیدار بیٹھے ہیں, تو ان حالات میں کسی نے انٹرسٹ شو کیا ہے اسٹیل میں لینے میں, اور انویسٹر لائیں گے کہاں سے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے جو 1300 ایکڑ زمین لیز کی بات کی ہے وہ ریزیڈینشیل پرپز کے لیے ہوگی, کمرشل ہوگی, یا اس کی نہیں وہ تو انڈسٹریل ہے نا. وہ 1300 ایکڑ ہے جس پہ اسٹیل مل کا پلانٹ جو ہے وہ بیسیکلی لگا ہوا ہے. باقی تو وہاں پہ آپ کو پتا خالی زمین بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ 1300 ایکڑ تو وہ ہے جو اسٹیل مل کا کور پلانٹ ہے, اور اس کو چلانے کے لیے جو انفراسٹرکچر ضروری ہے. یہ سارا جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, اور وہ آپ کو اس کے اوپر پوری بریفنگ دیں گے. جو لائبلٹیز ہیں بہت زیادہ تو حکومت سے ہی تعلق رکھتی ہیں, وہ مختلف محکموں کی بھی ہیں, گیس کی ہے, بجلی کی ہے, اور ان کے ساتھ ہم بات بھی کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ کہ اس کو کیسے ریسٹرکچر کرنا ہے. دیکھیں یہ تو پی ایس ایم کے بورڈ کا فیصلہ ہے نا. پی ایس ایم کے بورڈ کا فیصلہ ہے کہ کیا کرنا ہے, اور پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے, بلکہ میں وضاحت کرنا چاہوں گا, پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے جو ٹرانزیکشن ایڈوائزرز ہیں اور فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں, یہ تو ان کا ڈومین ہے کہ وہ اس کا پورا ٹرانزیکشن اسٹرکچر اور پراپر ایکوریٹ اس کی وہ کریں فیزیبلٹی ڈیزائن. بات کی ہے ماضی میں بھی لیز پہ چلی تھی, جس پہ پیپلز پارٹی نے اس پہ بڑا پروٹیسٹ کیا تھا کہ فیڈرل جو ہے لیز پہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ سندھ کا. تو سیکنڈ یہ کہ سندھ کا جب سندھ حکومت نے اس کو لینے کا بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ آپ لے کے ہم اس کو چلائیں گے. سر آپ کو یہ یاد ہو تو میں سندھ حکومت کو دعوت دیتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی بڈ میں حصہ لے, اور اگر بڈ کے اندر سب سے زیادہ رقم ان کی ہے تو وہ اس کو لے لیں. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت 200 ارب کے قریب لائبلٹیز ہیں, 100 ارب اس میں سے پیپلز پارٹی کے دور میں اکٹھی ہوئی تھیں, اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی منافع سے نقصان میں گئی تھی. یہ لائبلٹیز جو آپ جن کا ذکر کیا ہے کتنے, تو کیا جب آپ نجکاری اس کی کریں گے تو جو آئے گا انویسٹر کیا وہ اس پہ ریڈی ہو جائے گا کہ وہ لائبلٹیز اٹھا لے, یا گورنمنٹ آف پاکستان کو پے آف کرے؟ یہ ساری چیزوں کے اوپر پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشن اسٹرکچر بنا رہی ہے فائنینشیل ایڈوائزرز کے ساتھ مل کے, اور وہ آپ کو ان ٹائم جب وہ فائنل ہو جائے گا تو ہم سب کو اس پہ بریف کریں گے, اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سامنے رکھ کے پوری دنیا کے لیے اوپن ہوئے گا, چاہے لوکل ہوئے انویسٹر یا انٹرنیشنل انویسٹر ہوئے, کہ وہ کیا لے رہا ہے اور کیا لائبلٹیز لے رہا ہے اور کیا اس کے واجبات ہوئیں گے. اچھا سر یہ بتائیے کہ 19,000 ایکڑ زمین میں سے تقریباً 1200 سے 1300 ایکڑ جو ہے وہ لیز پہ دی جا رہی ہے, اس میں جو انویسٹر ہوگا وہ ملکی ہوگا یا اوپن بڈ ہوگی اور انٹرنیشنل؟ اوپن بڈ ہوگی, اوپن بڈنگ ہوگی. ہمارے صاحب اسٹیل مل کی بڑی امپورٹنٹ چیز کی جے ٹی اور اس کی کنویئر بیلٹ ہے, کیا جس کا لیز کو زمین دے رہے ہیں کیا وہ بھی جے ٹی پہ؟ نہیں, وہ ایک علیحدہ اگریمنٹ ہے, وہ علیحدہ اگریمنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ پورٹ قاسم کی بیسیکلی جیٹی ہے جو رائلٹی کے اوپر پاکستان اسٹیل ملز کو دی گئی ہے, تو اس کا ایک علیحدہ ہم یوزیج کا پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ بندوبست کرے گی. ایک بات بتا دیں, آپ نے ابھی کہا کہ اگر سندھ گورنمنٹ سب سے بڑا انویسٹر بن کے سامنے آتی ہے یعنی بڈ میں وہ آگے جاتی ہے, اگر کوئی بڈ میں آپ کہتے ہیں کہ آگے جانے والے بندے کو ایک شرط رکھتی ہے, تو یہ آپ نے جو بیسک سیل رکھیں گے, سیلنگ رکھیں گے بڈ کی, تو وہ تو بڑی ہائی ہوگی اور آپ کوئی خریدے گا. آپ نے یہ جو فارمولا اپنایا ہے یہ تو فیلنگ فارمولا ہے.
अभी तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि क्या सीलिंग होएगी या क्या प्री क्वालिफिकेशन, नहीं वो तो अभी स्टेज पे नहीं हम पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 1.5 साल पहले एक केस में स्टील मिल से मुतालिक केस में ऑर्डर दे चुकी है कि स्टील मिल की जमीन को सेल किसी सूरत नहीं किया जा सकता, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जब आप लीज करने जाएंगे, लीज कितने अरसे की होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि 33 ईयर या इससे ऊपर की जो भी देखें, जो भी होएगा, जो प्राइवेटाइजेशन करेगा, वो जाहिर है कि उनके एक पूरा कानूनी माहिरीन उनको एडवाइस कर रहे होते हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो जो भी करेंगे वो तमाम कवानीन और तमाम जो डायरेक्शंस आई हैं किसी भी कोर्ट की उसके मुताबिक ही करेंगे, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं होएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। विफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमाद असर की जानिब से कहा गया, गुज़िश्ता 5 साल से पाकिस्तान स्टील मिल्स मुकम्मल बंद पड़ी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा।